بیٹی نے پکارا دیبل کے ساحل پہ تو محمد بن قاسم کہاں سے چلا. آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں سسک رہی ہیں, کوئی ان کی پکار کو پہنچنے والا نہیں. کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تھیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن. آج گلی گلی داستان وہی ہے. امت مسلمہ جس زخموں سے چور ہے, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان کے آشیانے میں. آج امت مسلمہ جن اذیتوں سے دوچار ہے وہ کسی سے باقی نہیں ہے. اقبال نے شکوے کا منہ کھول لیا. لہجہ بڑا سخت ہے, تلخ ہے, لیکن جب جواب آیا نا پھر سارا نشہ اتر گیا. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفائی دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. لہجہ بڑا تلخ ہو گیا, لیکن اب جواب سنیے. جواب آتا ہے تو نشہ حرم ہوتا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, لفظ وہی صیغہ بدلتا ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ ڈرے منتظر فردا ہو, ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے اس کتاب رحمت کو پھر تھامنا ہے اور اس کے اجالوں سے اپنے من میں روشنی ڈالنی ہے. قرآن مجید کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے. اس کو تبرک کے طور پہ ہی نہیں رکھ چھوڑنا, بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنا. یہ قرآن بتا کیا رہا ہے, یہ قرآن درس کیا دے رہا ہے, یہ قرآن زندگی کے اسلوب سکھاتا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بتاتا ہے. تو کہا وتواصوا بالحق سے مراد قرآن کی وصیت ہے, وتواصوا بالصبر. امام قرطبی اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن دو باتیں. ایک تو جو زندگی میں تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں ان پر صبر, واویلا نہ کرے. تھوڑی سی تکلیف آئی تو اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. وہ دکھوں کو سہتا ہے, تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, حالات کی تلخیوں کو برداشت کرتا ہے. زندگی نام اسی کا ہے. اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. زندگی کہتی اسی کا, یہ زندگی اس کشاکش کا نام ہے. سورۃ البلد اٹھائی, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 3 قسمیں کر کے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا. یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ تھوڑی سی ہوا بھی آئے تو گر جائے. نہیں, یہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو ان کا خمیر جب بنایا گیا تو 39 دن تک ان کے خمیر پر غموں کی بارش ہوئی, 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی. زندگی میں خوشیاں اور غم اسی تناسب سے ہیں. اگر یہ حقیقت انسان سمجھ لے تو پھر دکھوں سے گھبراتا نہیں, بلکہ دکھوں سے بھی ایک لطف کشید کرتا ہے. میاں صاحب کا لہجہ دیکھیے, دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں, تے دکھاں تو سکھ بارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. پھر وہ دکھ بھی سامان راحت بن جاتے ہیں نا, وہ بھی سامان, وہ تسکین کا سامان بن جاتے ہیں. اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائے پھر صبر کا دامن نہیں چھوٹتا کہ انسان جو ہے وہ فارمی چوزا نہیں ہے, وہ حالات کے جبر سے تلخیوں سے ٹکراتا ہوا پیدا ہوا ہے. کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. زندگی نے کشاکش سے ٹکرانے کا نام ہے. تو اس صبر کا ایک مفہوم تو یہ ہے. اچھا, صبر کا دوسرا مفہوم وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ دین کے راہ کے اندر کوئی تکلیف آئے, کوئی کانٹا چبھے, کوئی اذیت پہنچے تو اس وقت شکوے کی زبان نہ کھولے. اس وقت کہے مالک میرا انتخاب کیا اس امتحان کے لیے, مجھے کامیابی بخش رہے. تو مت کہے کہ یہ میں ہی رکھا گیا تھا اس امتحان کے لیے. تو راہ دین کے اندر جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے, اگر وہ شکوے کی زبان کھولے گا تو اجر ضائع کر بیٹھے گا. آج بھی راہ دین پہ چلتے ہوئے مشکلیں آج بھی جو ہے وہ ہمارا دامن پکڑتی ہیں. سچی راہوں کے مسافر بنو گے تو اذیتیں سامنا کریں گے, حالات کی تلخیاں برداشت کرنا پڑیں گی. نیزے اور انیاں اور تلواریں اور تانے اور تشنی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اگر شکوے کی زبان کھل گئی تو پھر عمل برباد ہو گیا.
تو محبوب کے نام پہ صبر اور استقامت نہ صرف یہ کہ خود اختیار کرے، اس کا تواصل دوسروں کو بھی بتائے کہ میاں دکھ آ جائے محبوب کے نام پہ تو اس دکھ کو سامان راحت سمجھنا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی جب گوالیار کے قلعے میں گئے تو بیٹوں کو خط لکھا، اس خط کے اندر آپ نے تاکید کی کہ کہیں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ میرے لیے یہ کوئی معاملہ ہے، میں اس کو سامان راحت سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دین کے راستے پہ میرے بھی نصیب ہوا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کے حسن کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے کی 4 صورتیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، اور تیسرا حق کی وصیت، اور چوتھا صبر کی وصیت۔ اگر یہ 4 دولتیں نصیب ہیں تو کامیاب زندگی ہے، پھر خسارہ نہیں ہے۔ اور اگر ان 4 دولتوں میں سے کوئی چیز پاس نہیں ہے تو پھر خسارے سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ زندگی ٹوٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور آج ہم کسی کے لیے، اور آج ہم کسی کی قبر سے گزرتے ہوئے اس کی بات کرتے ہیں، کل ہم بھی مٹی کا رزق بننے والے ہیں، قبل اس سے کوئی حجت نہ رہے اور پھر پچھتاتے رہ جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ اور آج وہ کیا کسی نے کہا تھا، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ آئیے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ یہی سورۃ العصر کا مضمون ہے اور یہی سورۃ العصر ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ اس سورت کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے۔ آپ لوگوں نے جس محبت سے میری باتوں کو سنا، چونکہ میرے لہجے کے اندر وہ خطیبانہ رنگ تو ہے نہیں، لیکن میں دیکھتا رہا کہ آپ محبت کے ساتھ، الفت اور کرینے کے ساتھ میری گفتگو کو سنتے رہے۔ اللہ آپ کو بھی جزا دے، میرے میزبان حضرت، ان کے رفقائے کار، ان کی پوری ٹیم، اللہ نے جزا دے، خیر دے، برکتیں دے، اور ہمیں زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی وفا نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی نوکری ہمارا مقسوم کرے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔